بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کو یہودی عیسائی اپنے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کو کیا جواب دینے کا حکم دیا؟ یہود و نصارہ کو کیا جواب دیتے تھے صحابہ کرام؟ کیا جواب نازل ہوا؟ یہ سنیں گے آپ سورۃ بقرہ آیت نمبر 136 میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جو انسان قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے 100 نفلوں سے زیادہ ثواب پانے کی وجہ سے پورا دیکھے ویڈیو کو اور آیت مبارکہ کی تعلیم حاصل کریں اور آگے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 136 میں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ قولوا، تم کہو۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کو یہ جواب دینے کا حکم دیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جواب دو یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو تمہیں اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ جواب دو کہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، جو نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جتنے انبیاء پر جو جو نازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہی مسلمان ہے جو کسی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے، وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ کوئی بھی نبی جو ہے وہ بروزی نبی یا ذلی نبی، عارضی نبی نہیں ہے۔ اور نبوت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی۔ آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی نبی بعد میں نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور جتنے نبی آئے پہلے وہ سارے نبی، سب پر ایمان لانا،
سب کو ماننا، جو ان پر نازل ہوا اس کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نازل فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا یہ جواب دیں، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، جو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ جواب دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، اور سارے نبیوں پر جو نازل ہوا، جس پر جو نازل ہوا، ہم سب کو مانتے ہیں۔